60 سال کی عمر ہے، 70 سال کی عمر ہے، اب قبر میں جانے لگا ہے، ابھی بھی کہہ رہا ہے انہاں اکھاں چوں لالچ نہیں ختم ہوندی۔ کائنات کے رب کی قسم، اسلام یہ تعلیم نہیں دیتا۔ قسم کی حمد و ثنا اور کبریائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ذات کے لیے ہے۔ بے شمار درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کی پیروی میں ہی ہماری دنیا کی اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے، قو انفسکم و اہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہمارے کندھوں کے اوپر ایک باری ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کے دو حصے ہیں۔ اس کا پہلا جز یہ ہے کہ ہم نے اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، اور اس کا دوسرا پارٹ، دوسرا حصہ، دوسرا جز یہ ہے کہ اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ میرے بھائیو، اپنے اہل و عیال کو وہی جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے جو خود جہنم کی آگ سے بچنے کا طریقہ جانتا ہو، جسے خود یہ معلوم ہو کہ اس نے دنیا کی زندگی میں کیا طرز عمل اختیار کرنا ہے، اس کی منصوبہ بندی، اس کی حکمت عملی اور اس کا طرز عمل اس بات کی وضاحت صراحت کرے گا، اور یہ بات نظر آئے گی کہ یہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے والوں میں شامل ہے یا صرف دنیا کی فکر کرنے والوں میں شامل ہے۔ میرے بھائیو، گزشتہ خطبات میں نے تمہیدی باتیں عرض کی تھیں کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ایک مسلمان فکری طور پر درست مسلمان ہو، اس کی فکر درست ہو، اس سے اس کا عمل بھی درست ہوگا، اور فکر کی درستگی پر ہی وہ اپنے اولاد، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی حکمت عملی تیار کر سکے گا۔ وہ ایسا نقشہ بنائے گا، ایسی اسٹریٹجی ورک آؤٹ کرے گا کہ جس حکمت عملی پر عمل سے، جس حکمت عملی اور جس منصوبہ بندی پر چلنے سے وہ اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے میں کامیاب ہوگا۔ میرے بھائیو، فکری طور پر درست مسلمان کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ یہ نقطہ اچھی طرح سمجھ لے کہ دنیا کی زندگی میں اس کی ترجیح کیا ہے، اس لیے کہ انسان اپنی ترجیحات کے لیے سب سے زیادہ قربانی دیتا ہے، جو اس کی پرائیورٹیز ہوتی ہیں، جس بات کو وہ اہمیت دیتا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے ساری قربانی دیتا ہے، اپنا مال بھی اس کو حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے، اس پر محنت بھی کرتا ہے، وقت بھی دیتا ہے، مال بھی دیتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے تاکہ اسے اس کا ہدف حاصل ہو جائے۔ تو سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ایک مسلمان کا دنیا کی زندگی میں اصل ہدف کیا ہے۔ اسے آپ مقصد حیات بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایک تو اللہ رب العالمین نے ہمیں ٹارگٹ دیا ہے جس کو ہم نے اچیو کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی بتلا دی ہے کہ کس طرح اس ٹارگٹ کو اچیو کرنا ہے، اور ایک ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہماری دنیا میں سب سے بڑی اچیومنٹ کیا ہوگی۔ اب ایک مسلمان اگر دنیا کی زندگی میں یہ بات اچھی طرح سمجھ لیتا ہے، دنیا کی زندگی میں ایک مسلمان یہ بات اچھی طرح سمجھ لیتا ہے اور اسے اس میں ذرہ برابر کوئی مغالطہ، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اس کا مقصد حیات، اس کی زندگی کا اصل ہدف، اس کا اصل خواب اللہ رب العزت کی رضا
اور آخرت کی کامیابی ہے۔ تو یہ انسان حقیقت میں اپنے مقصد کو، جو اس کی تخلیق کا مقصد ہے اور اس کا سب سے بڑا ٹارگٹ ہے، اس کا سب سے بڑا خواب ہے، اس ٹارگٹ کو جاننے، پہچاننے اور اس مقصد حیات کو جاننے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ اسے یہ پتہ چل گیا ہے کہ دنیا میں اس کی ترجیح کیا ہے۔ پھر اپنا جملہ دہرا دیتا ہوں، بہت سادہ بات کر رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ انسان کے ذہن میں جس چیز کی سب سے زیادہ اہمیت ہوتی ہے، آدمی اسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے سب سے زیادہ کوشش بھی کرتا ہے، مال بھی خرچ کرتا ہے، ساری توانائیاں لگا دیتا ہے، وہ شے اسے مل جائے۔ اب جس کے دل میں یہ ہے کہ اس کو مال حاصل ہو جائے، وہ مال حاصل کرنے کے لیے سرتوڑ کوشش کرے گا، ساری توانائیاں، سارا وقت، ساری صلاحیتیں مال کو حاصل کرنے میں لگا دے گا، اسے مال حاصل ہو جائے گا۔ جس کا ٹارگٹ یہ ہے وہ دنیا میں امیر بنے، امیر لوگوں میں اس کا شمار ہو، وہ امیر بننے کے لیے دن رات محنت کرے گا۔ جس کا ٹارگٹ یہ ہے میری اولاد دنیا کی بڑی اچھی تعلیم حاصل کر لے، میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، میری بیٹی ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، سی ایس ایس کر کے سی ایس پی افسر بن جائے، وہ اپنی اولاد کو دنیا کی تعلیم دلوانے میں، ان کو نصیحت کرنے میں، ان پر کڑی نگاہ رکھنے میں، ان کو اچھی سکولنگ، اچھے کالجز میں پڑھانے میں، اچھی کسی میڈیکل پروفیشنل کالج یونیورسٹی میں بھیجنے میں، وہاں پیسے لگانے میں، ان کا وہ جو کیریئر ہے وہ بنانے میں پوری توجہ کرے گا، مال بھی خرچ کرے گا، پوری کوشش کرے گا، ان کو نصیحت بھی کرے گا، اللہ سے دعائیں بھی کرے گا، میرا بیٹا ایک اسپیشلسٹ بن جائے، میرا بیٹا انجینئر بن جائے، میرا بیٹا سی ایس ایس کے امتحان کو ٹاپ کرے، ڈی ایم جی گروپ میں آ جائے، کہیں ڈی سی لگ جائے، کہیں اے ایس پی لگ جائے، کہیں اسسٹنٹ کمشنر لگ جائے، یہ میرا خواب ہے جی، مجھے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے کوئی بیٹی سے جاب تھوڑا ہی کروانا ہے، میں کہتا ہوں ڈاکٹر بن جائے، بھلے جاب نہ کریں، مجھے پیسے ہی نہیں چاہیے، میرا یہ خواب ہے میری اولاد دنیا کے لحاظ سے بڑی تعلیم یافتہ ہو۔ وہ اس خواب کو پورا کرنے کے لیے مال بھی خرچ کرتا ہے، وقت بھی صرف کرتا ہے، اس پر بہت سوچتا بھی ہے، اور عملی طور پر بھی اس ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے بڑی دوڑ لگاتا ہے۔ اب جس کا اصل ہدف دنیا میں اللہ کی رضا ہو، نبی علیہ السلام کی تابعداری ہو اور جنت کا حصول ہو، وہ اس ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ لگا دے گا، ساری پابندیاں برداشت کر لے گا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دیکھنے پر جو پابندی لگا دی ہے اسے نہیں دیکھے گا، اس کے جس کے کھانے پر پابندی ہے اس کھانے کو نہیں کھائے گا، جو باتیں سننے پر پابندی ہے انہیں نہیں سنے گا، جس طرف ہاتھ بڑھانے پر پابندی ہے ادھر ہاتھ نہیں بڑھائے گا، بھلے اس کی خواہش ہو، اس کی ضرورت ہو، اس کا دل چاہ رہا ہو وہ ایسا کام کرے، وہ ایسا کام نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کے ذہن میں ایک ہدف ہے، ایک ٹارگٹ ہے، ایک مقصد ہے، ایک ترجیح ہے، ایک پرائیورٹی ہے کہ میں نے یہ ہدف اپنی زندگی میں حاصل کرنا ہے۔ سو میرے بھائیوں، کلیئرٹی آف تھاٹس، انسان جو کچھ سوچتا ہے، جو اس کا ہدف ہے، سب سے پہلے تو ہدف مقرر کرنا ہے، میرا یہ ٹارگٹ ہے، میں نے اس کو اچیو کرنا ہے، پھر اس ٹارگٹ کی اچیومنٹ کے لیے، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آدمی پھر اس مقصد کے حصول کے لیے جس طرح کی دوڑ لگانے کی ضرورت ہوتی ہے وہ دوڑ لگاتا ہے۔ اب میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا سب سے بڑا ٹارگٹ کیا ہے؟ ہمارا سب سے بڑا خواب کون سا ہے؟ ہم اللہ سے کیا شے مانگتے ہیں؟ ہمیشہ جب بھی دعائیں کرتے ہیں کیا مانگتے ہیں؟
اگر ہمارا مقصد زندگی، ہمارا سب سے بڑا ٹارگٹ اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہے، جنت کو حاصل کرنا ہے، دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنی ہے، تو پھر یقیناً ہم اس ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے وہ تمام قربانیاں دیں گے، وہ ساری کوششیں کریں گے جو کوششیں کر کے، جو قربانیاں دے کے یہ مقصد حاصل کیا جاتا ہے۔ اور جب ہم اپنی عاقبت کو بنانے کے لیے، ہمیشہ کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں گے، اس کی فکر کریں گے، اپنے ذہن میں ایک ہدف رکھا ہوگا، تو یقینی بات ہے ہم اپنی اولاد کو بھی وہی فکر منتقل کریں گے، اپنے اولاد کے لیے بھی ویسے ہی سوچیں گے، ان کو یہی نصیحت کریں گے، بیٹا سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ جو سب سے بڑی کامیابی ہے یہ کیا ہے؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہمارا مقصد زندگی کیا ہے، ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ ایک چھوٹا سا سوال ہے، کیا ہم میں سے کوئی اپنی مرضی سے دنیا میں آیا ہے؟ اس سوال کا جواب ہے نہیں۔ اچھا، ہم میں سے کوئی اپنی مرضی سے اس دنیا کو چھوڑ کے جائے گا؟ نہیں، نہ میں اپنی مرضی سے دنیا میں آیا ہوں، نہ اپنی مرضی سے دنیا کو چھوڑوں گا۔ مجھے دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے، اللہ نے کس گھر میں مجھے بھیجنا تھا یہ بھی اللہ کا انتخاب، کس ماں نے مجھے جننا تھا یہ بھی اللہ کا انتخاب، کس علاقے میں میں نے پیدا ہونا تھا یہ بھی اللہ کا انتخاب، کس وقت میں نے دنیا میں آنا تھا یہ بھی اللہ کا انتخاب، میری کوئی مرضی شامل نہیں۔ اب جب میں دنیا میں آ گیا، اس دنیا میں جتنا وقت میں نے رہنا ہے اس کو بھی اللہ نے ہی مقرر کیا، میری کوئی مرضی نہیں، نہ مجھ سے کوئی مشورہ کیا گیا۔ اس دنیا کی زندگی میں میں نے جتنی خوشیاں دیکھنی ہیں وہ بھی میری مرضی اور چاہت کے مطابق نہیں، اللہ نے وہ خوشیاں میرے حصے میں ڈال دیں، میرے کھاتے میں ڈال دیں۔ میں نے جتنی تکلیفیں دیکھنی ہیں وہ بھی اللہ ہی کی مرضی سے، مجھ سے نہیں پوچھا گیا۔ اب میں جب دنیا سے جاؤں گا اس وقت کو بھی میرے اللہ نے مقرر کیا ہے، مجھ سے نہیں پوچھا گیا، مجھ سے کوئی مشورہ نہیں کیا گیا، وہ میرے اللہ کی مرضی۔ اور ظالم انسان، تجھے بھیجا بھی کسی نے ہے، تیری زندگی کا وقت بھی کسی نے مقرر کیا ہے، تو دنیا کو بھی کسی کی مرضی سے چھوڑے گا، تو یہاں آ کے تو اپنی مرضی کرنے لگا ہے۔ کیا جس نے زندگی دی ہے اس نے زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں بتلایا؟ کیا جس نے تمہارے مقدر میں خوشیاں لکھ دی ہیں اس نے خوشیاں اور آسودگی حاصل کرنے کا طریقہ نہیں بتلایا؟ کیا جس نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے اس ذات پاک نے تمہیں دنیا میں مشکلات اور پریشانیوں سے بچنے کا طریقہ نہیں بتلایا؟ اگر کوئی طریقہ، کوئی ضابطہ، کوئی قانون اللہ نے نہیں بتلایا، پھر اپنی مرضی سے زندگی گزارو۔ اور اگر بھیجنے والے نے بھیج کے ساتھ تمہارے زندگی گزارنے کا ضابطہ، طریقہ آسمان سے بھیج دیا، تو پھر تم اس ضابطے اور طریقے کی پابندی کیے بغیر کیسے کامیاب ہو سکتے ہو اور کیسے اس ذات کو خوش کر سکتے ہو؟ یہ تو سوالات ہوں گے نا ہم سے، کیا ہم نے کبھی اس کا سوچا ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ گمان رکھتے ہو ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟
اللہ نے آسمان کو بیکار پیدا نہیں کیا، زمین کو بیکار پیدا نہیں کیا، پتھر کو بیکار پیدا نہیں کیا، مٹی کو بیکار پیدا نہیں کیا، ان دریاؤں کو چلایا، ان سمندروں کو چلایا، زمین سے چیزیں اگی، آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے، ہر ایک شے کا مقصد ہے، ہر ایک شے کا کوئی مقصد ہے، ہر ایک شے کی تخلیق کا کوئی مقصد ہے، ہر ایک شے کو کسی حکمت کے تحت پیدا کیا گیا ہے، کوئی شے بیکار پیدا نہیں کی۔ انسان جب کائنات میں موجود چیزوں پر تفکر کرتا ہے، سوچتا ہے، وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہوئے یہ کہتا ہے ما خلقت ھذا باطلا سبحانک ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی، اے اللہ تو نے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی، تیری پاک ذات ہے، تو نے ساری چیزیں بمقصد پیدا کی ہیں۔ ان ساری چیزوں کا سردار اللہ نے انسان کو بنایا، بلکہ یہ ساری چیزیں تو اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا کی ہیں۔ یہ شجر و حجر، یہ جمادات، یہ نباتات، یہ پھل، یہ فروٹ، یہ غلہ، یہ جانور، یہ زمین کی مخلوق، یہ آسمان سے جو بارش نازل ہوتی ہے، زمین کے سارے خزانے اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیے ہیں، ان کو انسان استعمال کرتا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں بمقصد ہیں، تو اللہ نے انسان کو بے مقصد پیدا کیا ہے، کوئی مقصد نہیں ہے اس کی زندگی کا۔ ہر ایک شے کو اللہ نے بمقصد پیدا کیا ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ نے کوئی شے باطل اور بیکار پیدا نہیں کی۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سوچتے ہو تمہیں اللہ نے بیکار پیدا کیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تم ہماری طرف نہیں آؤ گے؟ یہ جملہ تو انسان کے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت انسان کے رونگٹے کھڑی کر دیتی ہے، آدمی کپ کپا جاتا ہے جب اللہ دیکھتے ہیں نا کہ انسان اپنے مقصد کو بھول کر یوں ہی دوڑے جا رہا ہے، دوڑے جا رہا ہے، دوڑے جا رہا ہے۔ اچھا، لوگ ایک بات کہتے ہیں، مجھے اس پر حیرانی ہوتی ہے، ہنسی بھی آتی ہے، کہتے ہیں جی جدوں تک یہ اکھاں کھلیاں نا جی لالچ نہیں ختم ہونا۔ یہ قرآن مجید کی آیت بیان کر رہے ہیں آپ، یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، کتنی فضول بات ہے، کتنی فضول بات ہے، اللہ کی قسم۔ 60 سال کی عمر ہے، 70 سال کی عمر ہے، اب قبر میں جانے لگا ہے، ابھی بھی کہہ رہا ہے انہاں اکھاں چوں لالچ نہیں ختم ہوندی۔ کائنات کے رب کی قسم، اسلام یہ تعلیم نہیں دیتا، یہ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ضرور کہتا ہے، لیکن دنیا کو پاؤں کی بیڑیاں نہیں بناتا کہ آدمی اپنے آپ کو قید کر لے۔ کائنات کے رب کی قسم، دنیا کی ساری چیزیں انسان کی جوتی کی نوک پر ہوتی ہیں، کوئی حیثیت نہیں ہوتی ان کی، اس کے پاس ساری موجود ہوتی ہیں، کسی شے کو کوئی وقت اور حیثیت نہیں دیتا، یہ ایمان والا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، جس کا مقصد آخرت ہے، جس کا مقصد اللہ کی رضا ہے، جس کا مقصد جنت کا حصول ہے، جس کا مقصد رب کی رضا والے کام کرنا ہے، وہ دنیا کے اسباب مال کو جوتی کی نوک پر رکھتا ہے، ان کو ایک ذرے کے برابر کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ یہ جملہ آپ کہہ رہے ہیں 60 سال کی عمر میں، تو 30 سال کا جو آپ کا بچہ ہے وہ کیا کون سا جملہ کہے گا؟ اس کو کیا فکر دے کے جا رہے ہو؟ اس کو یہی سمجھا رہے ہو کہ بوڑھے ہو جانا، پھر بھی مال کی لالچ رکھنا، حرام مال حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگائے رکھنا، ایک مکان دوسرا تیسرا، ایک کوٹھی دوسری کوٹھی، گاڑیاں کاریں بنگلہ بینک بیلنس، اسی کے لیے دوڑتے رہنا۔ یہ فکر دے کے جا رہے ہیں اپنی اولادوں کو۔ کہتے ہیں نا ہمارے ہاں جی جھوٹ سے بغیر تو کام ہی نہیں چلنا، مطلب پہلے ہی طے کر لیا ہے کہ جھوٹ بولے بغیر کاروبار نہیں چلتا، کسی کو دھوکہ دیے بغیر دکان نہیں چلتی۔ اللہ کی قسم یہ شیطانی نعرہ ہے۔ یہاں ایسے لوگ میری اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں جو سچ کی بنیاد پر اپنا کاروبار چلا رہے ہیں، اور اللہ نے ان کا بہترین کاروبار چلایا ہوا، جو کسی کو دھوکہ نہیں دیتے،
پوری کوشش کرتے ہیں حلال مال کمائیں اور کھائیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے ان کو غنی کیا ہوا ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ سو اللہ نے انسان کو بے مقصد پیدا کیا ہے. ایحسب الانسان ان یترک سدی، اے انسان کیا تو یہ گمان رکھتا ہے تجھے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ تو ہمارے پاس آئے گا اور ہم تجھے یوں ہی چھوڑ دیں گے؟ دنیا میں تو اپنی مرضی کی زندگی گزار کے آئے، کسی ضابطے اور اصول کی پابندی نہ کرے، ہمارے احکامات کو خاطر میں نہ لائے، مقصد حیات کو نہ سمجھے، دنیا میں اللہ کی رضا والے کام نہ کرے، اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کرے، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر نہ کرے، اپنی اولادوں کو اس راستے پر ڈالنے کی فکر نہ کرے، نہ اپنے آپ کی فکر کی نہ اپنی اولادوں کی فکر کی، ان ذمہ داریوں کو ادا نہیں کیا، ہمارے پاس آ گیا ہے اور کیا گمان رکھتا ہے ہم ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ ایحسب الانسان ان یترک سدی. تو قرآن مجید ایک فکر دے رہا ہے ہمیں کہ تم نے دنیا میں کیا کرنا ہے، ایک فکر دی جا رہی ہے. قرآن مجید نے یہ بات کھول کے بتلا دی ہے تمہاری ترجیح کیا ہو. فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اللہ نے بتلا دیا ہے آپ کی ترجیح کیا ہو، آپ کی ٹاپ پرائیورٹی کیا ہو، اللہ نے بتلا دیا ہے. دونوں کا نقشہ کھینچ دیا ہے. ایک دنیا کا بندہ ہے، ایک آخرت کا چاہنے والا ہے. ایک دنیا کا چاہنے والا ہے، ایک آخرت کا چاہنے والا ہے. جو دنیا کا چاہنے والا ہے وہ دنیا کو اہمیت دیتا ہے، وہ مال کو اہمیت دیتا ہے، وہ دنیا کے اسباب کو اہمیت دیتا ہے، وہ دنیا کی چیزوں کو اہمیت دیتا ہے، انہی کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، انہی کے فائدے پر خوش ہو جاتا ہے، انہی کے نقصان پر آنسو بہاتا ہے. اس کی زندگی کا مقصد یہ ہے. اور ایک آخرت کا بندہ ہے، میرے اللہ کا بندہ ہے، جس کو آخرت کی فکر ہے. وہ اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے اپنے ہاتھ کو اللہ کے حکم کے خلاف آگے نہیں بڑھاتا. وہ اللہ کے قانون کے مطابق چلتا ہے. اسے کوئی شے ملے مل جائے ٹھیک ہے، نہیں ملے تو نہ ملے، اسے یہ فکر نہیں ہے. وہ اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر میں ہے. ایک دائرہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچ دیا ہے. میرے اللہ نے ایک حد مقرر کر دی ہے، اس کے اندر رہ کے، ان پیرامیٹرز کے اندر رہ کے زندگی گزارتا ہے. فرمایا یہ جنت کی راہ والا ہے، اس کی ترجیح آخرت ہے، اس کی ترجیح رب کی رضا ہے، یہ رب کی رضا پر ہی خوش ہوتا ہے. اللہ کی ناراضی والے کام کر لے یہ فوراً توبہ کی طرف جاتا ہے. اس سے سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ اس کی آخرت بن جائے. اس کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہے اس کا اللہ اس سے راضی ہو جائے. اس کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ یہ ہمیشہ کی زندگی میں کامیاب ہو جائے. اب ہمارا حال کیا ہے، ہماری پریشانی کیا ہے؟ بھائی یہ فقط نمازیں پڑھنے سے کام نہیں بنے گا. اپنے آپ کو ٹٹولیے. میرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، میری سب سے بڑی پریشانی کیا ہے؟ اگر میرا سب سے بڑا مسئلہ اور میری سب سے بڑی پریشانی دنیا ہے، دنیا کے اسباب ہیں، دنیا کا مال ہے، دنیا کی چیزیں ہیں، تو پھر میں سمجھ لوں کہ مجھ سے اللہ ناراض ہیں، میں مقصد حیات کو جاننے میں کامیاب نہیں ہوا. اور اگر میری ترجیح، میرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں ہمیشہ کی زندگی میں کامیاب ہو جاؤں، میں دنیا میں ایسے کام کر لوں کہ جن کے کرنے کے بعد میں اللہ سے ملاقات کروں تو اللہ مجھ سے خوش ہو جائے اور ہمیشہ کے لیے مجھے جنت مل جائے. یہ اگر میرا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے تو میں صحیح راستے پر ہوں. یہی مقصد حیات ہے، یہی مسلمان کی ٹاپ پرائیورٹی ہے، یہی اس کی اصل فکر ہے اور یہی فکر آگے منتقل کرنی چاہیے. سو میرے بھائیو یاد رکھیے، وہ میں نے حدیث پہلے بھی آپ کو سنائی تھی کہ من کانت الدنیا ہمہ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ وفرق علیہ شملہ ولم یأتہ من الدنیا الا ما قدر لہ ومن کانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبہ وجمع لہ شملہ واتتہ الدنیا وہی راغمہ. یہ حدیث صاف بتلا رہی ہے کہ جس کی فکر دنیا ہوتی ہے
اس کو کیا سزا دنیا میں ہی مل جاتی ہے، اور جس کی فکر آخرت ہوتی ہے تو اس کو دنیا میں ہی کیا انعام مل جاتا ہے۔ جب تک ہم اپنے آپ کو فکری طور پر درست نہیں کریں گے نا میرے بھائیوں، اس وقت تک نہ اپنے آپ کو ہم جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں، نہ اولادوں کو کوئی اچھی فکر دے سکتے ہیں۔ یہ رحم کریے جوان بچوں پر، 30 سال کے بچوں پر، 20 سال کے بچوں پر، 25 سال کے بچوں پر، یہی آپ کا سرمایہ ہے۔ رحم کیجئے ان پہ، خود درست بات سمجھیے، ان کو درست لائن پر لگائیے۔ خود بھی غلط لائن پر، اولاد بھی غلط لائن پر، اور کسی بات کی فکر ہی کوئی نہیں۔ اپنی لائن درست ہوگی تو اولاد کی لائن بھی درست کرنے میں کامیاب ہوں گے نا۔ تو یاد رکھیے، درست راستے پر چلیں گے تو منزل تک پہنچیں گے۔ کسی نے لاہور جانا ہو تو وہ گاڑی کا رخ پشاور کی طرف کر دے تو لاہور پہنچے گا؟ اس کی کتنی ہی اچھی گاڑی کیوں نہ ہو، وہ موٹر وے پر کیوں ہی نہ جا رہا ہو، کبھی لاہور نہیں پہنچ سکے گا۔ لاہور جانے کے لیے لاہور والے راستے پر اپنی گاڑی کو ڈالنا ہوگا۔ اسی لیے یاد رکھیے، جس نے جنت میں جانا ہے وہ جنت والے راستے پر اپنے آپ کو لگائے گا، اور اپنی اولاد کو نصیحت کرے گا، اولاد کی تعلیم و تربیت کرے گا کہ یہ راستہ جنت کو جاتا ہے، اسی پر چلو، اولاد بھی اسی پر چلے گی۔ اور جس نے دوسرے راستے پر اپنے آپ کو لگایا تو وہ جس راستے پر خود ہوگا وہی راستہ اپنی اولاد کو بھی بتلائے گا۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیے، اپنی فکر درست کرنے کی بات ہے۔ اگلے خطبے میں ایک گزارش کروں گا، وہ فکر کے حوالے سے ہی ہوگی کہ اسلام ہماری اس فکر کو درست کرنے کے لیے ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے۔ ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے کہ ہم یہ اپنی اس زندگی میں، مصروفیت کی زندگی میں، اپنی فکر کو درست کر کے درست راستے پر چلیں۔ اسلام کیسے ہماری رہنمائی کرتا ہے، اس پر انشاءاللہ بات ہوگی۔ اہم ترین بات ہے، بلکہ وہ بات آج میں نے کرنی تھی، آج پھر میری بات کچھ تمہیدی گفتگو میں ہی صرف ہو گئی، مجھے بھی نہیں سمجھ آ رہا۔ 2-3 خطبوں سے میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہی بات آپ کو بتاؤں، لیکن اللہ کو ایسے ہی منظور ہے۔ میرے بھائیوں، میری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے اصل ہدف کو پہچانیے۔ آپ کے ذہن میں آپ کا سب سے بڑا خواب کون سا ہے؟ آپ کے ذہن میں سب سے بڑا ٹارگٹ کون سا ہے؟ اب جو آپ کے ذہن میں سب سے بڑا خواب اور ٹارگٹ ہوگا، آپ اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہوں گے، تو آپ کی اولاد بھی اسی راستے پر چلے گی۔ جبکہ آپ نے اولاد کو بھی درست لائن دینی ہے، تو دیکھ لیجئے آپ کی ترجیحات کیا ہیں۔ جو آپ کی ترجیحات ہوں گی وہی اولاد کی ترجیحات ہوں گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں خود درست راستے کا انتخاب کرنے اور یہی درست راستے کی فکر اور تعلیم و تربیت اپنے بچوں میں منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔